بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل خبر انا و اخواتها۔ یہ فصل انا اور اس کے اخوات کے بارے میں ہے۔ حروف مشبہ بالفعل ان کو کہا جاتا ہے، اور حروف مشبہ بالفعل کہنے کی وجہ کیا ہے، یہ زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے۔ امپورٹنٹ یہ ہے کہ یہ عمل کیا کرتے ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ وجہ بھی میں بتا دیتا ہوں ویسے، لیکن زیادہ ضروری جو چیز ہے نا وہ ان کا عمل ہے۔ بس نام رکھ دیا ان کا ایک کی وجہ سے، تو وہ اتنی زیادہ ضروری نہیں ہوتی ہیں۔ بہرحال حروف مشبہ بالفعل ان کو اس لیے کہتے ہیں کہ ان کی جو یہ حروف فعل سے مشابہت رکھتے ہیں، معنی میں بھی فعل سے مشابہت رکھتے ہیں، اور عملی اعتبار سے بھی فعل کی مشابہت رکھتے ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور مادے کے حساب سے بھی فعل سے مشابہت رکھتے ہیں۔ اس مادے سے کیا کہ جس طرح فعل ثلاثی ہوتا ہے، ان میں بھی کچھ حروف ثلاثی ہیں، فعل رباعی ہوتا ہے، ان میں بھی کچھ حروف کیا ہے، رباعی ہیں۔ جیسے انا 3 حرف ہیں نا، اسی طرح انا اس میں دیکھیں کاف، حمزہ اور ڈبل نون، اور حرف 4 حرفی ہو گئے نا، تو اس طرح مشابہت ہے۔ معنی میں بھی انا حققتو کے معنی میں تحقیق کے لیے آتا ہے نا، انا حققتو، ٹھیک۔ اسی طرح کأنا مشابہت کے لیے آئے تو شبہتو کے معنی میں کر دیا۔ یہ فعل سے اس طرح کی ان کی مشابہت ہوتی ہے، آگے بھی ان کا بیان آئے گا، لیکن حروف مشبہ بالفعل کا الگ سے بھی بیان آئے گا، تو وہاں اور زیادہ ان کی بحث پڑھ لیں گے۔ ابھی ہم کیا ہے اس کا عمل دیکھ لیتے ہیں ان کا۔ اور یہ مرفوعات کا بیان چل رہا ہے، جیسے کہ اوپر اس میں بھی لکھا ہوا مرفوعات ہے نا، مرفوعات میں سے انا کی خبر اور اس کے اخوات، انا اور اس کے اخوات کی خبر بھی مرفوعات میں سے ہے، سمجھ گئے؟ جب ہمیں پتہ چل گیا کہ انا کی خبر ہے یہ، تو ہم دوسری بات یہ بھی معلوم ہو جائے گی کہ یہ مرفوع ہوگا، یہ سمجھ گئے، مرفوع ہوگا، رفیع حال، اس حالت رفیع میں ہوگا۔ صحیح ہوگا تو حالت رفیع میں کیا آئے گا، ضمہ آئے گا، ٹھیک۔ اسی طرح غیر منصرف ہوگا تو اس میں بھی ضمہ آتا ہے، تثنیہ ہوگا تو الف آئے گا، ٹھیک۔ حالت رفیع کا مطلب کیا ہے، جو جس طرح کا اسم ہوگا اسی طرح کے اس پر اعراب آئیں گے، جیسا کہ اعراب کی بحث میں پڑھ چکے ہیں۔ تثنیہ کا کیا اعراب آتا ہے حالت رفیع میں، الف۔ جمع سالم کا اعراب کیا تھا، جمع مذکر سالم کا واو، مسلمون وغیرہ، ٹھیک۔ تو جیسی حالت ہوگی رفیع والی ایسا اس کو پڑھا جائے گا۔ تو انا کی خبر جو ہے وہ بھی مرفوعات میں سے ہے، یعنی حالت رفیع میں ہوگی انا کی خبر بھی۔ ایک اور چیز سمجھ لیں انا کی خبر کے بارے میں، پیچھے ہی ہم نے پڑھا، مبتدا و خبر کے تعلق سے تھوڑا سا اور دیکھ لیں اس کو۔ مبتدا و خبر کے تعلق سے جو خبر، مبتدا و خبر کے جو احکام تھے نا، وہی انا اور اس کے انا کے، انا کا اسم اور اس کا جو خبر ہوگی انا کی، اس کے بھی وہی احکام ہوں گے زیادہ تر، سمجھ گئے آپ؟ جیسے انا کا، جیسے مبتدا ہے، مبتدا کی اصل کیا ہے، معرفہ ہونا، تو انا کا اسم بھی اکثر معرفہ ہی ہوگا، ٹھیک۔ خبر نکرہ ہوتی ہے مبتدا کی خبر، تو انا کا اسم بھی اکثر کیا ہے، نکرہ ہی ہوگی۔ جس طرح مبتدا کی خبر جملہ بن سکتی تھی، انا کی خبر بھی جملہ بن سکتی ہے۔ تو مبتدا کی خبر، مبتدا کی جو خبر ہے، مبتدا خبر کے جو احکام تھے ان کو اچھی طرح سے ذہن میں رکھے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو وہ اور زیادہ سمجھ میں آ جائے گا۔ یہ جو اس کی خبر کے احکامات تھے وہی اس کی خبر کے احکامات ہوں گے، اسم و خبر کے احکامات ہوں گے۔ آگے یہ تمام چیز پورا یہ خلاصہ اس کا یہ ہو گیا۔ دیکھ لیتے خبر انا و اخوات، یہ اخوات کا مطلب جو انا کے مثل ہیں، اخوات معنی مثل، بہن کا معنی ہوتا ہے، بہن بھی ایک بہن دوسرے بہن کے مثل ہوتی ہے نا، اس لیے اخوات کہتے ہیں۔ تو ان کا جو مثل ہے، یعنی ان جیسا جو عمل کرتے ہیں، انا جیسا جو عمل کرتے ہیں، عمل میں جو اس کے مثل ہے انا کے، وہ کیا ہے، حروف مشبل پہ انا، انا کا انا، لیتا، لاکنہ، لعل، یہ 6 حروف ہیں نا، تو اس کے مثل کیا، وہی ہے انا، وکأنا، ولکنہ، ولیتا، ولعل، یہ 5 اس کے مثل ہیں۔ ایک تو یہ خود، اور یہ 5 اس کے مثل، یعنی عمل میں اس کے مثل ہیں۔ اب ان کے بارے میں بتا رہے ہیں، فہذه الحروف تدخل على المبتدا والخبر، یہ تمام کے تمام حروف داخل ہوتے ہیں مبتدا اور خبر پر۔
مبتدا و خبر پر داخل ہوتے ہیں، یعنی اسم اور خبر پر داخل ہوتے ہیں، مبتدا و خبر پر داخل ہوتے ہیں۔ اب کیا کریں گے، مبتدا میں کیا چینجنگ کر دیں گے، خبر میں کیا چینجنگ کر، بھائی مبتدا اور جو خبر تھے، مبتدا خبر وہ تو دونوں مرفوع ہوتے تھے، اب یہ کیا عمل کر دیں گے وہ دیکھیں آگے، یہ کریں گے کہ اپنا مبتدا کو یہ کیا ہے منصوب کر دیں گے، نصب والا حالت میں کر دیں گے، اور خبر کو یہ مرفوع کریں گے، جیسا کہ وہ بتایا خبر ان و اخواتها یہ مرفوعات میں سے ہیں، تو یہ بتا رہے ہیں۔ وتنصب المبتدا، تو مبتدا کو یہ نصب دیتے ہیں، ویسمى اسم انا، اور اس کا نام اسم انا رکھا جاتا ہے، انا کا اسم رکھا جاتا ہے، اس کا نام انا کا اسم پڑ جاتا ہے، سمجھ گئے، جب یہ مبتدا کو نصب دے دیں گے نا تو یہ اب مبتدا نہیں کہیں گے، اس کو انا کا اسم کہیں گے، انا کا اسم، انا کا اسم، کا انا کا اسم، جیسا جو بھی ہوگا اس طرح سے اس کا اسم کہا جائے گا ان کو۔ وترفع الخبر ویسمى خبر انا، اور خبر کو رفع دیتے ہیں، جیسا کہ اوپر بتائی دیا خبر انا مرفوعات میں سے، اور اس کو انا کی خبر کہا جاتا ہے، یا اس کا نام انا کی خبر رکھا جاتا ہے۔ فخبر انا هو المسند بعد دخولها، تو انا کی خبر وہ مسند ہوگی ان کے داخل ہونے کے بعد، ان مسند اور مسند الیہ پہلے آیا نا، مسند الیہ جس کی طرف اسناد کی جائے، جس پر کوئی حکم لگایا جائے، اور مسند جس کے ذریعے سے حکم لگایا جاتا ہے، تو انا کے دخول کے بعد یہ اس کی مسند ہوگی، یعنی پھر انا کا اسم ہی انا کی خبر وہ کہلائے گی، انا کی وجہ سے وہ مسند ہو جائے گا، سمجھ گئے آپ؟ دیکھو ان زیدا قائم، جیسے ان زیدا قائم، ان کا اسم ہے زیدن، یہ منصوب ہو گیا، اور قائم ان کی خبر یہ مرفوع ہو گیا، ان زیدا قائم، اسی طرح سب کے لے سکتے ہیں، کأن زیدا قائم، لكن زیدا قائم، لیت زیدا قائم، لعل زیدا قائم، اس طرح سب کی مثال ہو سکتی ہے۔ ایک اور دھیان رکھیں کہ ان وغیرہ کے ساتھ نے ضمیریں بھی آ جاتی ہیں، آگے وہ انا کی اور بھی بحث آئیں گے نا تو وہاں پتہ چل جائے گا، انا کے ساتھ جو ضمیر آتی ہے وہ منصوب کی ضمیر ہوگی، ضمیروں کی جب بحث آئے گی تو بتا دیں گے اور زیادہ، انا کے ساتھ جو ضمیر آئے گی وہ کس کی ہوگی، منصوب کی ضمیر، کیونکہ انا کا اسم کیا ہوتا ہے، منصوب ہوتا ہے، تو ضمیر بھی جو آئے گی اس کے ساتھ وہ منصوب والی ضمیر آئے گی، جیسے انہو قائم، انہو قائم، سمجھ گئے آپ، انہا قائمت، انہا قائمت، اس کے ساتھ منصوبات کی ضمیر آ جائیں گی، جو بھی ضمیریں ہوتی ہیں، انہو، انہما، انہم، انہا، انہما، انہن، یہ تمام ضمیر آ جائیں گے، انکا، انکما، انکم، انکی، انکما، انکن، انی یا اننی، اننا یا اننا، سمجھ رہے آپ، اس طرح اس کے ساتھ ضمیریں بھی آ جاتی ہیں انا کے ساتھ، وہ اس کا انا کے اسم بنتی ہیں، اور انا کے اسم کیا ہوتا ہے منصوب، تو ضمیریں بھی منصوب کہلائیں گے، منصوب متصل جس کو کہا جاتا ہے، تو انا کے ساتھ میں اور ان کی جو خبر انا کی جو اخوات ہوتی ہیں ان کے ساتھ میں ضمیریں بھی آتی ہیں، اور ضمیر متصل ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کا حکم بتا رہے ہیں انا کا، کہ اس کی خبر کا حکم کیا ہوگا، وہ حکمہ فی کونہ مفردا او جملتا معرفتا او نکرتا، وحکم فی کونی مفردن اور جملتن معرفتن اور نکر، اور اس کا حکم، کس کا حکم، اس کی بات چل رہی ہے، خبر انا کی خبر کی اور اس کے اخوات کی خبر کی، تو اسی کا حکم، اس کے خبر کا حکم کیا ہے، فی کونہ مفردن، اس کے مفرد ہونے میں، جملہ ہونے میں، معرفہ ہونے میں، نکرہ ہونے میں، کا حکم خبر المبتدا، مبتدا کے خبر کے حکم کی طرح ہے، مبتدا کی خبر کے حکم کی طرح، جیسا کہ میں نے ابھی بتایا کہ جیسے مبتدا کی خبر نکرہ اصل ہے اس کی، اسی طرح اس کی خبر بھی نکرہ ہوتی ہے اکثر، ٹھیک، جملہ اس کی خبر بن سکتی ہے مبتدا کی، اس کی جملہ بن سکتی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ جو احکام مبتدا کی خبر کے تھے وہی اس کے احکام ہے، جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے مبتدا و خبر کے احکامات، سمجھ گئے آپ، اور میں نے تھوڑے سا آپ کو اشارہ بھی کر دیا۔ اب بتا رہے ایک اور بس ایک فرق ہے کہ مبتدا کی جو خبر تھی نا اس کو مقدم کر سکتے تھے مبتدا پر، سمجھ گئے، جیسے فی الدار زید، مثال آئی تھی فی الدار زید، فی الدار کو ہم نے خبر بنایا، زید کو مبتدا، فی الدار زید پر مقدم ہو گئی، یعنی خبر کو مبتدا پر مقدم کرنا جائز ہوتا تھا، لیکن اب یہ اس میں فرق بتا رہے ہیں، ولا یجوز تقدیم اخبارها على اسمائها الا اذا كان ظرفا نحو ان فی الدار زیدا،
لمجال توسع فی الظروف، کہ بتا رہے ہیں اور جائز نہیں ہے تقدیم اخبارہا، ان کی خبر کو مقدم کرنا، ان کی اخبار کو مقدم کرنا، یعنی خبر ان اور اس کے اخبار کو مقدم کرنا علی اسماء، اس کے اسماء، ان کے اسماء پر، یعنی اکثر یہ جائز نہیں ہے، الا اذا کان ظرفا، ہاں جب کہ اس کی خبر ظرف میں سے ہو، یعنی ظرف کا مطلب کیا ہے، جار مجرور ہو، ٹھیک ہے نا، تو ظرف ہو تو پھر اس کو مقدم کر سکتے ہیں، باقی دوسری جگہ جائز نہیں ہے۔ ان جیسے ان فی الدار زیدن، جیسے ان فی الدار زیدن، ان کا اسم بعد میں آیا اور خبر پہلے آ گئی، فی الدار یہ خبر ہے، تو جار مجرور وغیرہ یہ سب خبر بن سکتی ہے، جیسے مبتدا کی خبر جار مجرور بن سکتی ہے، اسی طرح اس کی بھی خبر بن سکتی ہے، تمام چیزیں بتا دی، جملہ بن سکتی ہے، جملے میں پھر جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ، جملہ ظرفیہ، جملہ اور کیا تھا وہ، جملہ شرطیہ وغیرہ، یہ سب کچھ انا کی خبر بھی بن سکتی ہے۔ تو بتا رہے ہیں کہ مبتدا کی انا کی خبر کو مقدم کرنا ان کے اسماء پر یہ جائز نہیں ہوتا ہے، مگر جب کہ اس کی خبر ظرف ہو تو جائز ہوگا، جیسے ان فی الدار زیدن، کیوں ظرف کیوں جائز ہوگا، لمجال التوسع فی الظروف، کیونکہ ظروف میں وسعت زیادہ پائی جاتی ہے، ظروف میں وسعت پائے جانے کی وجہ سے، وسعت کا کیا مطلب، یعنی ظروف جو ہوتے ہیں نا، یہ زیادہ استعمال ہوتے ہیں، اس میں وسعت بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ یہ ہر فعل میں جو بھی فعل ہوگا اس میں یہ استعمال ہو جاتے ہیں، سمجھ رہے آپ، ظروف میں وسعت تو پائی جاتی ہے نا، کہ بھائی جو بھی فعل ہوگا، جو بھی کام ہوگا، اس کو کسی نہ کسی، ظرف کا مطلب کیا ہے، پہلے بھی بتا چکے ہیں مبتدا خبر کی بحث میں، ظرف کا مطلب ہے کہ جو زمان اور مکان پر دلالت کرے، اب جو کوئی بھی فعل ہوگا، کوئی زمانے میں ہوا ہوگا، کوئی جگہ پر ہوا ہوگا، اس میں اتنی وسعت ہے کہ کوئی فعل ان کے بغیر نہیں پایا جاتا ہے، سمجھ گئے، تو اس لیے کہا کہ یہ ظروف میں وسعت کی وجہ سے، کہ یہ زیادہ استعمال ہوتے ہیں، اس وجہ سے ان کے جب ظروف ہوگی نا خبر، خبر ان اور اخواتها، تو اس کو مقدم کر سکتے ہیں، باقی اور صورتوں میں جب ظرف نہیں ہوگی تب مقدم نہیں کر سکتے۔ یہ تو ہو گئے خبر ان و اخواتها، یہ مرفوعات میں سے، یہ تو کتنے مرفوع ہو گئے، 8 مرفوع تھے، مرفوعات 8 تھے، نہیں اس میں فاعل نہیں، فاعل، نائب فاعل، مبتدا خبر اور خبر ان و اخواتها، 5 ہو گئے، اب ہے چھٹا، چھٹا دیکھ لو، فصل، اسم کانا و اخواتها، کانا اور اس کے اخوات کا اسم، یہ بھی کیا ہوتا ہے، مرفوع ہوتا ہے، انا کی خبر مرفوع ہوتی ہے، اور ان کا، کانا اور اخوات کا اسم، یہ مرفوع ہوتا ہے، سمجھ گیا، دیکھو، اور اس کے اخوات کیا ہے، نہیں اس جیسا جو عمل کرتے ہیں، کانا جیسا عمل جو کرتے ہیں، یہ 17 ہوتے ہیں، ان کو افعال ناقصہ کہتے ہیں، اور ان کی بحث آگے بھی آئے گی، دوسری جو قسم ہے اس میں آئے گی، افعال کی قسم میں اس کی بحث آ جائے گی، بہت تفصیل سے آئے گی وہاں، یہاں تھوڑا سا بس وہ بتا رہے ہیں، اس کے قسم کے بارے میں یہاں بات کر رہے ہیں، اور اس کے اخوات کیا ہیں، دیکھو، سارا، اصبح، امسا، اضحى، صلى، باتا، آضا، عادا، غدا، راحا، یہاں تک ان کو دیکھ لو، یہاں تک ہے نا، یہ 11 ہو گئے یہاں تک، سمجھ گئے، 11 ہو گئے کانا کو لگا کر، ان کا الگ حکم ہوگا، اور جبکہ جو آگے آ رہے ہیں جن کے ساتھ ما ہے، ما زالا، ما بریحا، ما فتیا، من فکا، ما داما، کتنے کے ساتھ ما آ رہا، 1 2 3 4 5، 5 کے ساتھ ما آیا، ان کا الگ حکم ہے، اور ان کا تھوڑا سا الگ حکم ہوگا، آگے یہ بات آ رہی ہے، اس لیے میں ابھی سے تنبیہ کر رہا ہوں، لیسا، ٹھیک، تو کانا سے لے کر راہ تک، ان کا تھوڑا سا ان کو دھیان رکھنا ہے نا، یہ 10 ہو رہے ہیں، 11 ہو رہے ہیں، اور پھر جس کے شروع میں ما آ رہا ہے ان کا الگ سے دھیان رکھنا، اور لیسا اس کا بھی الگ سے دھیان رکھنا، یہ 17 ہوتے ہیں، کانا اور اس کے اخوات کا اسم یہ بھی مرفوع ہوتا ہے، سارا، اس کے اخوات کے ہیں، سارا، اصبح، امسا، اضحى، صلى، باتا، آدا، عادا، غدا، راح، ما زال، ما بریح، ما فتیا، من فک، ما دام، لیسا، اب ان کے بارے میں تھوڑی سی چیز دیکھ لو، ان کا اسم تو مرفوع ہوتا ہی، وہ تو بتا ہی دیا، ان کی خبر کے بھی وہی احکام ہوتے ہیں، یہ بھی دھیان رکھے کہ اس کی خبر کے بھی وہی احکام ہوتے ہیں جو مبتدا کی خبر کے احکام ہوتے ہیں، یہاں اس میں نہیں بتا رہے ہیں، لیکن یہ اس کو اتنا سمجھ لو بس، کہ یہ احکام جو مبتدا کی خبر کے ہوتے ہیں وہی اس کے ہوتے ہیں، تھوڑا فرق ہے، وہ آگے فرق بتا رہے ہیں، فهذه الافعال تدخل ايضا على المبتدا والخبر، یہ افعال بھی، یعنی افعال ناقصہ ان کو کہا جاتا ہے، داخل ہوتے ہیں مبتدا اور خبر پر، یعنی جیسے انا وغیرہ مبتدا خبر پر داخل ہوتے ہیں، یہ بھی مبتدا خبر پر داخل ہوتے ہیں،
فترفع المبتدا فترفع المبتدا ویسمى اسم کانا، اور یہ مبتدا کو رفع دیتے ہیں اور اس کا نام کانا کا اسم رکھا جاتا ہے، کانا یا اس کے اخوات کا اسم۔ وتنصب الخبر ویسمى خبر کانا، اور خبر کو نصب دیتے ہیں اور اس کو کانا کی خبر کہا جاتا ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ یعنی اس کے اسم کو اسم و خبر، کانا کا اسم، کانا کی خبر، یہ نام رکھا جاتا ہے اس کا۔ اسم کانا هو المسند الیہ بعد دخولها، تو کانا کا اسم و مسند الیہ ہوگا ان کے دخول کے بعد، مسند الیہ کہیں گے، اس کے داخل ہونے کے بعد وہ مسند الیہ ہوگا، اس کی وجہ سے اب مسند الیہ کہیں گے، کانا کی وجہ سے۔ سمجھ گئے؟ پہلے تو ویسے ہی مسند مبتدا کی وجہ سے مسند الیہ ہوتا تھا، اب اس کی وجہ سے ہو جائے گا، کانا داخل ہو گیا، تو بس یہ مطلب ہے اس کا۔ نحو کان زید قائما، دیکھو زیدن کو کیا مرفوع اور اس کی خبر ہے جو اس کو کیا منصوب، کان زید قائما۔ سمجھ گئے؟ ويجوز فی الکل، اب اس کے تھوڑے سے احکام بتا رہے ہیں، یہاں تک دیکھ لیتے ہیں۔ ويجوز فی الکل، اور جائز ہے ان سب میں جائز ہے، یعنی جتنے بھی کانا، سارا، ظل، باتا، اینڈ تک، لیسا تک، ان سب میں جائز ہے تقدیم اخباریہ، ان کی خبر کو مقدم کرنا ان کے اسماء پر، سب کی خبر کو مقدم کر سکتے ہیں ان کے اسماء پر۔ کیوں؟ نیچے اس کی وجہ بھی دے دی، لقوتہا فی العمل، کیونکہ یہ عمل میں بہت قوی ہوتے ہیں، یہ بہت زیادہ قوی ہوتے ہیں عمل کے اعتبار سے، اس لیے ہے وہ بتا رہے ہیں کہ ان سب میں اس کی خبروں کو مقدم کرنا ان کے اسماء پر جائز ہوتا ہے۔ جیسے کان قائما زید، اس کی خبر کو، قائما خبر ہے کانا کی، اس کو مقدم کر دیا۔ سمجھ گیا؟ اور بتا رہے وعلی نفس الافعال ایضا فی التسعۃ الاولی، اور نفس افعال پر، یعنی جو کانا، سارا، ظل، باتا وغیرہ، ان پر بھی ان کی خبر کو مقدم کر سکتے ہیں، فی التسعۃ الاولی، پہلے 9 میں، جو پہلے 9 تھے جو میں نے بتائے تھے، 9 نہیں بلکہ 11 میں کر سکتے ہیں، اس میں 9 یوں سمجھ لیجیے غلطی سے، کتابت کی غلطی سے لکھ گیا، یا بہرحال پہلے 11 میں کہو، 9 کے بجائے 11 ہوں گے، کانا، سارا، اصبح اور راحہ تک، یہاں تک جو ہے نا ان کی جو خبر ہوگی ان افعال پر بھی مقدم کر سکتے ہیں خبر کو۔ سمجھ گئے؟ اتنے ہی قوی ہوتے ہیں عمل کے اعتبار۔ جیسے قائمن کان زیدن، یہاں قائمن کانا زیدن، دیکھو ان کی خبر کو کانا پر بھی کیا مقدم کر دیا۔ اسی طرح سب کے جو وہ 11 تک ہے ان کی خبر کو مقدم کر سکتے ہیں نفس افعال پر، ان افعال سے پہلے بھی ان کی خبر کو لایا جا سکتا ہے۔ سمجھ گیا؟ اب وہ جو بتایا تھا وہ جن کے شروع میں ما آ رہا ہے، ما زال، ما برح، ما فتیا، من فک، ما دام، یہاں تک ان کے بارے میں بتا رہا ہے، ان پر مقدم نہیں کر سکتے خبر کو۔ سمجھ گئے نا؟ ان پر خبر کو مقدر نہیں کر سکتے جن کے شروع میں ما آتا ہے، کیونکہ یہ جو ما ہے نا یہ صدر کلام، یعنی کلام کے شروع میں آنا چاہتا ہے، یہ لے آئیں گے تو پھر شروع میں نہیں ہوں گے نا، رابی لازم آ جائے گی۔ بہرحال وہ بتا رہے ولا يجوز ذلك فی ما اولی ما فلا يقال قائما ما زال زید وفی لیس خلاف۔ اب بتا رہے ہیں کہ اور جن کے شروع میں فی ما، جن کے شروع میں ما آتا ہے نا، فی ما اولی، جن کے شروع میں ما آتا ہے، ما لفظ ما داخل ہوتا ہے، اس سے پہلے نہیں لا سکتے ہیں، اس میں جائز نہیں ہے، یعنی خبر کو ان سے پہلے لانا جائز نہیں، اس خبر کی بات چل رہی ہے نا کہ ان کی خبر کو اس سے پہلے لانا جائز نہیں ہے جن کے شروع میں ما آتا ہے، تو فلا یقال، تو یہ نہیں کہا جائے گا قائما ما زال زید، یہ نہیں کہہ سکتے۔ اسی طرح جن کے بھی شروع میں ما آتا ہے، اوپر بتایا ما زال، ما برح، ان سے پہلے ان کی خبر کو نہیں لا سکتے ہیں۔ وفی ذالک وفی لیس خلاف، اور لیسا کے اندر اختلاف ہے، بعض کے نزدیک لا سکتے ہیں، بعض کے نزدیک نہیں بھی لا سکتے۔ بہرحال اب دیکھ لیتے ہیں، تھوڑی سی بات رہ گئی، باقی الکلام فی هذه الافعال یجیء فی القسم الثانی انشاءاللہ تعالی، اور باقی کلام ان افعال کے بارے میں دوسری قسم میں انشاءاللہ تعالی آئے گا، دوسری قسم میں باقی اس کا بحث اور آ جائے گی انشاءاللہ تبارک تعالی۔ فصل
اسم ما ولل مشبہتین بلیسا، ابھی جو پہلے پڑھا نے لیسا، تو افعال ناقصہ میں سے ایک لیسا بھی تھا، اوپر آیا نا ابھی لیسا، کانا اور اس کے اخوات کے بارے میں، یہ لیسا بھی ہے نا، تو اس کا اعراب کیا تھا بھئی؟ کانا کا اعراب، کانا کا اعراب نہیں بلکہ کانا کیا عمل کرتا ہے؟ کانا عمل کرتا ہے کہ اپنے اسم کو رفع اور اپنی خبر کو نصب دیتا ہے۔ تو اب آ رہے وہ دو حرف ایسے ہیں جو لیسا جیسے عمل کرتے ہیں، اسم ما ولل مشبہتین بلیسا، ما اور لا جو دونوں کے دونوں مشابہ ہیں لیسا کے۔ مشابہ کیسے ہیں کہ ایک تو عمل بھی ان کا وہی ہے، تو لیسا کا عمل ہے اپنے اسم کو رفع اور خبر کو نصب، ٹھیک، اور معنی بھی نہیں والا، لیسا کا معنی بھی نہیں ہوتا، ان دونوں کا معنی بھی نہیں والا ہی ہوتا ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بس اسم ما ولا للمشبہتان بلیسا، ان کا جو اسم ہوگا ما اور لا کا، وہ بھی کیا ہے؟ مرفوعات میں سے ہے۔ 8 مرفوع تھے، 6 ہو گئے ہیں، اور اب 2 اور باقی ہیں۔ پھر 7واں یہ ہے اسم ما وللمشبہتین بلیسا، ان کا جو اسم ہوگا وہ بھی کیا ہوگا؟ مرفوع ہوگا، ان کے بارے میں بتا رہے ہیں، هو المسند الیہ بعد دخولہما، ان دونوں کے داخل ہونے کے بعد وہ مسند الیہ ہوگا، دونوں کی وجہ سے اب مسند الیہ ہو جائے گا، مبتدا و خبر پہ یہ بھی داخل ہوں گے، اور جو مبتدا ہوگا اس کو وہ کیا ہے؟ رفع کریں گے، اور اس کی خبر کو نصب، لیکن جب یہ داخل ہو جائیں گے تو اس ما اور لا، تو ان کی وجہ سے یہ مسند الیہ ہوگا، سمجھ گیا؟ نحو ما زید قائما، جیسے ما زید قائما، دیکھو لیسا والا عمل کیا، لیسا زید قائما کہو تب بھی وہی عمل رہے گا، ما زید قائما یہی عمل رہے گا، ٹھیک۔ ولا رجل افضل منک، دیکھو رجل لا کی وجہ رجل ہے، کوئی بھی مرد تم سے افضل نہیں ہے، تو رجل عمل کیا افضل منک، اس کی خبر جو ہے وہ منصوب پڑی جائے گی، ٹھیک۔ اب اس کے ما اور لا کے بارے میں تھوڑا سا فرق یہ ہے، عمل کے اعتبار سے دونوں سیم ہیں، ایک ہی عمل ہوگا، لیکن دخول کے اعتبار سے تھوڑا سا فرق ہے، کہ لا ہے نا، جو یہ لا یہ نکرہ کے ساتھ آتا ہے، نکرے کے ساتھ خاص ہے، جبکہ جو ما ہے یہ معرفہ اور نکرہ دونوں پر آتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے لا بیع فیہ ولا خلۃ، قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات، انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ، سمجھ رہے آپ؟ سب نکرہ آ رہے ہیں، لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ، ٹھیک ہے، تو یہ نکرے پہ داخل ہوتا ہے لا، ٹھیک، تو یہ بتا رہے، اور جو ما ہے یہ نکرے پہ بھی آ سکتا ہے اور معرفہ پہ بھی آ سکتا ہے، مثالیں آپ کافی مل جائیں گے آپ۔ وَيُخْتَصُّ لا، اور لا کو خاص کیا گیا ہے بن نکرتی، نکرے کے ساتھ، ٹھیک، اور لا کو نکرے کے ساتھ خاص کیا گیا ہے، یا لا نکرے کے ساتھ خاص ہوتا ہے، یختص پڑھیں گے جب معروف پڑھیں گے تو خاص ہوتا ہے۔ وَيَعُمُّ مَا بالمعرفت والنکرتی، اور ما عام ہوتا ہے معرفہ اور نکرے کے ساتھ، ما معرفہ اور نکرہ دونوں کے ساتھ آتا ہے، تو یہ مختصر سے سبق تھا اس کا، ما اور لا مشابہ لیسا، ٹھیک، ان کا عمل لیسا والا عمل ہوگا، یعنی اپنے اسم کو کیا ہے؟ رفع دیں گے اور خبر کو نصب دیں گے، لا نکرے کے ساتھ خاص ہوتا ہے، اور ما ہے جو معرفہ نکرہ دونوں کے ساتھ آتا ہے، یہ عام ہے۔ لاسٹ ہے مرفوعات میں سے، لاسٹ 8واں مرفوع، مرفوعات 8 تھے نا، تو اس میں سے لاسٹ ہے لا نفی جنس کی خبر، یہ جنس سے کیا ہے؟ نفی کرتا ہے لا، ٹھیک، ما و لا مشابہ، اس میں تو جنس سے نفی نہیں ہوتی تھی، اس میں افراد سے نفی ہوتی تھی، ٹھیک ہے نا، لا میں، لیکن اس میں جنس سے نفی ہوتی ہے، حقیقت ہے، حقیقت، جنس یعنی حقیقت، ماہیت کوئی جو جس پر یہ داخل ہوگا نا لا نفی جنس، اس کی ماہیت سے نفی کر دے گا، کیا مطلب؟ سمجھ گئے؟ جیسے مثال کے طور پر لا ریب فی، ریب یہ لا نفی جنس ہے، تو لا ریب فی ہی، تو ریبہ نے جو ہے شک کی، ہر طرح کو شک کو ختم کر دیا، ٹھیک، ماہیت شک، حقیقت شک، کہتے ہیں لوگ کہ
شک کے ہر طرح سے نفی کر دی، لا ریب فیہ، سمجھ گئے آپ؟ تو لا نفی جنس، تو جو جنس سے نفی کرتا ہے وہ خبر، اس کی جو خبر ہوگی وہ بھی کیا ہوگی؟ مرفوع ہوگی، خبر مرفوع ہوگی اس کی. جیسے لا ریب فیہ میں ریبہ ہے نا، جو یہ خبر ہے، یہ خبر مقدم ہے، مقدم ہوتی ہے خبر، تو جیسے پہلے بتا دیے خبر اس کے اسم سے مقدم ہو سکتی ہے، مبتدا سے مقدم آ جاتی ہے. بہرحال تو خبر لا التی لنفی الجنس، اس کی خبر، اس لا کی خبر جو نفی الجنس، جنس کی نفی کرتا ہے، اس کے بارے میں بتا، وہ المسند، ان کے بارے میں اور آگے بھی آ جائے گا، تو آگے اور تفصیل سے ہم بات کر لیں گے. وہ المسند بعد دخولها، اور اس کے دخول کے بعد وہ مسند ہوتا ہے، یہ خبر تو مسند ہوتی ہے اس کے دخول کے بعد. جیسے لا رجل قائم، ٹھیک، لا رجل قائم، تو اسم، ان کی جو اسم ہوتا ہے وہ تو منصوب ہوتا ہے، خبر اس کی کیا ہوتی ہے؟ مرفوع ہوتی ہے. ہاں یہ ہے، خبر اس کی مرفوع ہوتی ہے. سوری، وہ لا غیبہ ہے نا، جو لا غیبہ، اس کی، اس کا اسم ہے، لا کا خبر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. لا ریب فیہ، میرا ذہن تھوڑا سا ہٹ گیا تھا. لا رجل قائم، جیسے یہاں کا اسم ہے منصوب اور اس کی خبر کیا ہے؟ مرفوع ہے. خبر کے بارے میں بتا رہے ہیں، اس کی خبر، اس لا کی خبر جس کا جو جنس کی نفی کرتا ہے وہ لا، اور وہ مسند ہوگی وہ خبر اس کے داخل ہونے کے بعد. جیسے لا رجل قائم، دیکھو قائم خبر آ گئی اس کی. آپ سمجھ گئے؟ یہ پورے ہم نے کیا ہے مرفوعات الحمدللہ پڑھ لیے ہیں، اور اب آگے منصوبات شروع ہوں گے اگلے سبق سے انشاءاللہ.